الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سألتم فلا فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ میری نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 15 پارہ سورت بنی اسرائیل کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے اور ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، ان پر عذاب آیا، اللہ نے ان کو سزا دی، وہ جو ہے نا قتل کر دیے گئے، مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ نے پھر ان کو جو ہے نا بلندی، مال و دولت اور غلبہ عطا کیا ہے۔ اور یہ دو واقعات بھی بیان کر کے اللہ نے فرمایا تم 2 مرتبہ فساد کرو گے تو میری طرف سے 2 مرتبہ عذاب بھی آئے گا۔ اور پھر یہی پیغام امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو دیا گیا ہے کہ تم بھی قرآن کو پڑھو، عمل کرو، اگر تم نے چھوڑ دیا تمہارا شر بھی وہی ہوگا جو تورات انجیل چھوڑنے والوں کا ہوا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، جو گناہ کرو گے تب بھی وبال تمہارا اپنا ہوگا، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ دوسرے مسائل بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئیں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو جو ہے نا کتاب دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ انبیاء میں ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، 350 سے زیادہ۔ باقی تمام انبیاء کے نام ہیں لیکن 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، بعد نے 26 بھی کہے ہیں، کیونکہ حضرت لقمان، حضرت خضر کی نبوت اور ولایت میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت لقمان بھی ولی تھے، نبی نہیں تھے، حضرت خضر بھی ولی تھے، نبی نہیں تھے، بہرحال ان دونوں کے اندر اختلاف ہے، لیکن ان سب نبیوں میں ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ اور موسیٰ کہتے ہیں جھاڑی دار وادی کو۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جب فرعون کو یہ نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت کا زوال کا ذریعہ بنے گا، تو انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ تم جو ہے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دو۔ وہ دریا کے حوالے ہو گئے، پھر اس نہر میں آ گئے جو فرعون کے بنگلے اور کوٹھی اور وزیر اعظم ہاؤس میں جاتی تھی۔ تو پھر حضرت آسیہ نے پکڑ لیا، بے اولاد تھے، کہ یہ ہمارا بچہ ہوگا، ہم اس کو متبنہ بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس وقت جس وادی میں ہے نا، منہ مانا پانی سا مانا جھاڑی، اس وجہ سے نام پڑ گیا موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا ہم نے اس کو کتاب دی، یعنی تورات دی کس لیے؟ کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ نبی اور کتاب آسمانی یہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے تورات نازل کی۔ تورات کے بعد جو ہے نا اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی سلسلہ جاری فرمایا، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، اس کی اولاد جو ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ 4000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس کی اولاد میں سے نبی آئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی اسی کی جو ہے نا ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اور اسی خاندان سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھیجا دیا اور تورات بھی دی۔ تورات یہ بڑی سخت قانون تھے، اس کے اندر بڑی سختی تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر بڑی سختی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اس کے اندر کچھ نرمی تھی۔ پھر معتدل مذہب، عقیدہ، نظریہ جو محمد رسول اللہ کو دیا گیا ہے، اس کی مثال پھر نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھا؟ جو چیز ناپاک ہو جاتی، کپڑا اس کو کاٹنا پڑتا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ پر اللہ نے مہربانی کی، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اگر چھوٹے پیشاب سے ہے تو 3 مرتبہ دھو، اگر بڑا پیشاب ہے تو جب تک وہ جو ہے نا نشانات ہوں اس کو دھو، پاک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے دور کے اندر جو ہے نا زکوٰۃ وغیرہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، صدقہ خیرات کی اجازت نہیں تھی، وہ میدان میں رکھتے تھے، آگ آتی جلا جاتی، لیکن آج ہمیں کھانے کی اور استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معبد خانہ، جو عبادت کرنے کی جگہ تھی، مسجد تھی، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی۔ امت محمدیہ کے لیے جو ہے نا آسانی ہے، جہاں بھی وقت ہو جائے، پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے دور کے اندر کوئی اگر گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے یہ چور ہے، یہ زانی ہے، ھذا سارق ھذا زانی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے مہربانی کیا کہ جتنے بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، اپنے آپ کو توبہ کا طریقہ دیے تک قتل کرتے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ جتنے گناہ ہو جائیں 1 مرتبہ توبہ کر لو، کوئی قتل کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں وہ اپنی جگہ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا جو ہے نا اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والے کے آنسو کا قطرہ، یہ اپنی جگہ سے جدا ہو کر زمین پہ نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ ہر ایک عمل کا وزن ہوگا، لیکن یہ 2 قطرے ایسے ہیں ان کا وزن نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر و ثواب میں شمار کرے گا۔ اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو خدا کے سامنے جو ہے نا رونا چاہیے، جب روئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارا قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی گر گیا، اللہ تعالیٰ تب بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت جو ہے بھی وسیع ہے۔ اور فرمایا توبہ کا دروازہ جو اس کی چوڑائی ہے نا زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک
غرغرے کی موت نہیں لگے گی، غرغرہ نہیں لگے گا، آخری وقت موت کا نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے نا یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور تورات جو اس کو کتاب دی گئی تھی، قانون دیا گیا تھا، اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور نبی کا اور کتاب کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ، ہم نے بنایا، ہدًى لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور عمل کریں اور اپنی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے اندر نبی کا مشن کیا ہے، اور تورات، انجیل، زبور جو کتابیں نازل کیا ان کا مشن، پروگرام اور مقصد کیا ہے۔ پیغمبر اور کتاب کون سا ہمیں سبق اور پیغام دینا چاہتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے بغیر کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، کارساز نہ بناؤ، کیونکہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے عزت کا، ذلت کا، روزی کا، اولاد کا اور رزق کا، سب کچھ کا مالک وہی ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعلوا للہ ندا، کہ تم اللہ کے برابر کسی کو شریک کر دو۔ اس لیے ہر ایک کی بخشش ہوگی لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا جنت حرام ہو گئی اور جہنم واجب ہو گئی۔ اور 8ویں پارے کے اندر آتا ہے کہ اس وقت تک مشرک جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک سوئی کے سراغ سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اب یقینی بات ہے اونٹ نہیں گزر سکتا، تو اس لیے انسان کو شرک جلی اور شرک خفی اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے پیغام آسمانی کتابوں کا اور پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے تورات اور موسیٰ کو، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا پیغام تھا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم میرے بغیر کسی کو کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، ہمسر نہ بناؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا، اللہ نے فرمایا ہم نے ہدایت پر رکھا نوح کی اولاد کو بھی۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو عمر ہے نا وہ حضرت نوح کی ہے، 1400 سال اس کی عمر ہے، 950 سال یہ عبادت نبوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور جب مایوس ہو گئے اللہ نے بھی بتا دیا کہ اب اس کے آگے جو ہے نا پھر یہ ہدایت پہ نہیں لیں گے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ پھر خود حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کو ملیا میٹ کر دے، ان کو جہان دنیا سے مٹا دے۔ ہمارے استاد تھے رحم اللہ تعالیٰ مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والے میں، وہ اس رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کا معنی کرتے تھے کہ یا اللہ انہاں دا کاکھ نہ چھوڑ، یا اللہ ان کا صفایا کر دینا دا کاکھ نہ چھوڑ۔ پھر جو ہے نا پانی کی صورت میں عذاب آیا اور پھر سارے مٹ گئے، اور اللہ نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ کئی روایت آتے تھے 80، 86، 90، 96، 100 سے کم یہ بچ گئے تھے، سوار ہو گئے کشتی پہ، بچ گئے، اور باقی سب چیزیں جو ہے نیست و نابود ہو گئی، شرک کرنے والے بھی اور انسان، حیوان، سب کچھ مٹ گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو اور ان پرندوں جانوروں کو جو ہے نا ایک ایک جوڑا تم جو ہے نا سوار کر دو۔ 3 منزلی جو ہے نا وہ کشتی تھی، 3 منزلی تھی، ایک میں جانور تھے، ایک میں ان کے کھانے پینے کا سر و سامان تھا، ایک میں انسان تھے، اور اللہ نے ہر ایک چیز کا جو ہے نا حکم دیا کہ جوڑا جو ہے نا اس کشتی میں ڈالو۔ اور یہ بھی آتا ہے تفسیر مدری میں کئی واقعات ہیں کہ جب کشتی پہ سوار ہو گئے جانور تو چوہے بھی جوڑا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ رسیاں کاٹنے لگے جن سے تختے باندھے ہوئے تھے اور کشتی جڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ چوہے جو ہے نا رسیاں کاٹ رہے ہیں، یہ تختے کھل جائیں گے، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔
تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، فرمایا شیر کے جو ہے نا ناک پہ مکہ مارو۔ جب مکہ مارا شیر نے چھینک دی، بلی پیدا ہو گئی، اور بلی کو جب چوہے نے دیکھا تو پھر جو ہے نا وہ بھاگ گئے اور چھپ گئے اور رسے کاٹنے چھوڑ دیے۔ اللہ نے بندوبست کر دیا۔ جانور جب گوبر کرنے لگے تو بدبو آنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہاتھی کا دم دباؤ۔ دم دبایا گیا تو خنزیر نکلے اور انہوں نے جو ہے نا وہ گندگی کھانی شروع کر دی۔ اللہ نے صفائی کا بندوبست کر دیا۔ تو پھر جو ہے نا یہ کشتی جو ہے نا 6 ماہ کے بعد پھر اللہ نے نجات دی اور پانی جو ہے نا خشک ہوا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ علمی سوال ہے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کے اندر روح نہ اور اس نے طواف کیا ہو، تو یہ کشتی نوح تھی جس نے جو ہے نا پانی کے گردام میں جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا تھا۔ بہرحال یہ اسرائیلیات ہیں، وَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، نہ تو بالکل سچ سمجھو اور نہ ہی جھٹلاؤ۔ تو یہ ایک واقعات ہے معلوماتی حد تک، باقی ان پر فرض واجب جو ہے نا حرام حلال کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ تو یہ واقعات تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کو تورات دی، پھر اس کے بعد اللہ نے تعریف کیا ان لوگوں کی ذریتم من حملنا مع نوح، وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اور انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ شکر گزار بندہ تھا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا، فرمایا جب بھی کوئی کام کرتا تھا بسم اللہ پڑھتا تھا اور نعمت پر الحمدللہ کہتا تھا۔ یہ اس کا جو ہے نا طریقہ کار تھا۔ آج ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فوقت وجزم، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامکمل بھی ہوتا ہے، بے برکت بھی ہوتا ہے، لہذا جو بھی کام کیا جائے بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرا جو ہے نا شکر گزار بندہ تھا۔ اور کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگائے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ہو الحمدللہ کہے۔ آج ہمارے جو ہے نا یہ الفاظ بھی ہم سے چلے گئے، جس سے بھی پوچھے جی گزارا ہے، جی مزہ نہیں ہے، یہ زبان پہ نہیں آتا کہ الحمدللہ اچھا ہوں۔ اس لیے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا عبدن شکورا، یہ نوح علیہ السلام جو ہے نا کیا تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا نام تھا عبد الغفار۔ نوح کا نام کیا تھا؟ عبد الغفار۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو نوح کیوں پڑ گیا؟ یہ اپنی قوم کے غم میں روتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے تھے۔ نوح نوح سے ہے، نوح سے آہوزاری کرتے تھے، اس لیے اس کا نام نوح پڑ گیا، ورنہ اس کا نام عبد الغفار تھا۔ تو اللہ نے اس کی تعریف کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اللہ نے تقدیری طور پر لکھ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیلو تم نے عمل نہیں کرنا، میں نے پیغمبر بھیجے ہیں، میں نے کتابیں نازل کیا ہے، تم نے عمل نہیں کرنا، تم 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ لیکن فرمایا جب بھی تم فساد کرو گے تو تم پر پھر عذاب بھی آئے گا، پھر عذاب بھی آئے گا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ تم نے باز نہیں آنا، جیسا کہ تجربے کی بنیاد پر ہم کہہ دیتے ہیں کسی بچے کو یار میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں، لیکن پھر کہتے ہیں یہ باز نہیں آئے گا۔ ہمیں تو قرآن سے پتہ چل جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تقدیر میں ان کے متعلق فیصلہ تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اوہ بنی اسرائیلیو تم نے فساد کرنا ہے، دنگا فساد کرنا ہے، میری نافرمانی کرنی ہے، تو پھر تم پر دنیا کے اندر گرفت آئے گی، عذاب آئے گا، اس کا مزہ چکھو گے۔ اب انہوں نے کیا نافرمانی کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے تورات انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور بدعات کے اندر، شرک کے اندر، قتل و غارت کے اندر، شہوات کے اندر پڑ گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اب 2 مرتبہ انہوں نے کون سا فساد کیا اور کون سا عذاب آیا، یہ 2 باتیں ہیں۔ پہلا عذاب جو ہے نا جالوت کی صورت میں آیا، جب وہ بے عمل ہو گئے اور تورات انجیل کو عمل کرنا چھوڑ دیا،
تو جالوت ظالم بادشاہ کو اللہ رب العزت نے ان پر مسلط کر دیا. انہوں نے 70,000 کم و بیش ان کے افراد کو تہس نہس کر دیا، قتل کر دیا، اور عورتوں کو غلام بنا لیا، مال پر قابض ہو گئے. تو پھر ان کے کچھ لوگ اللہ کی طرح متوجہ ہوئے اور توبہ استغفار کی کہ ہم نے جو ہے نا جو عمل کرنا چھوڑ دیا ہے نا، تو یہاں پر جو ہے نا عالمی سزا ملی ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا؟ جالوت کے مقابلے میں طالوت دیا. طالوت فلما فصل طالوت، دوسرے پارے کے اندر آتا ہے کہ طالوت آیا. اس وقت جو نبی تھا نا شموئیل، توجہ رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. شموئیل جو ہے نا پیغمبر تھا. اللہ نے اس کو 2 نشانیاں دی کہ اب جو انقلاب لانے والا ہوگا، جو آپ کا حکمران بنے گا، کمانڈر ہوگا، آپ کا وزیر اعظم ہوگا، وہ جو ہے اس کے لیے 2 نشانیاں تھی نبی کے پاس. ایک تو اس کے پاس تیل تھا کہ جب یہ جلے گا، روشن ہوگا، تو سمجھ جانا اس کی آمد پر یہ جل جائے تو پھر سمجھنا کہ یہ اہل ہے. دوسرا عصا، لکڑی دی تھی، سوٹی عصا دیا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی قد کو ناپ لینا، جو اس قد کے برابر ہوگا وہی جو ہے نا لائق ہوگا. تو حضرت طالوت آ گئے. جب یہ آئے تو وہ تیل بھی جل اٹھا اور اس کی قد بھی جو ہے نا عصا کے برابر تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا اس کی کمان سنبھالنی ہے، رہبری کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. اور اصل میں یہ تھا ماشکی، پانی بھرنے والا. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے نا نہیں بھر سکتا، جیسے کہ آج کل ہمارا ایک مزاج ہے. تو اللہ نے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم، یہ اہل ہے، یہ وجود کی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے. تو معیار بتا دیا اللہ رب العزت نے، جو وہ اعضاء و اندام ظاہری جو ہے نا وہ بھی مضبوط ہیں، اور یہ صاحب علم ہے، صاحب علم ہے. فضیلت جو ہے نا علم کی بنیاد پر ہے. پھر جب اس نے اعلان جہاد کیا تو سارے نکل پڑے، چھوٹے بڑے. تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ اس نہر سے گزرنا، اس کا پانی نہیں پینا، مگر ایک غرفہ، ایک چلو اگر کوئی پی لے تو ٹھیک ہے، باقی پینے کی اجازت نہیں ہے. امتحان تھا، جو بھی پیے گا پھر اس کو اجازت بھی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ جہاد بھی نہیں کر سکے گا. تو جب اسے گزرے تو وہ جو ٹھنڈا میٹھا پانی تھا سب نے پیٹ بھر کر پی لیا، اور پھر سارے بزدل ہو گئے. پھر جہاد کے لیے ہمت ہار بیٹھے تو 313 نکلے. اور جالوت کے مقابلے میں گئے. جالوت لوہے کے اندر بند تھا، صرف آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. تو اس وقت طالوت کی فوج کے اندر داؤد تھے جو بعد کے اندر پیغمبر بنے. اس کے پاس غلیل تھی، لندہ جسے کہتے ہیں پشتو میں، وہ غلیل تھی. اس نے پتھر رکھا اور مارا تو اس کی آنکھ میں نکلا تو سر پھٹ گیا. اللہ نے فتح عطا کر دی، ظالم سے جو ہے نا جان چھوٹ گئی. اور پھر اس طالوت نے جو ہے نا حضرت داؤد کو لڑکی دی نکاح کے اندر، اور پھر اللہ نے اس کو نبوت دی، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان پیدا ہوئے. یہ جو ہے نا تاریخی واقعات ہیں. تو اللہ پہلا فساد یہی تھا کہ جب وہ جو ہے نا مارے گئے تھے، عمل نہیں کر رہے تھے تورات انجیل پر، تعلیمات پیغمبر پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے ظالم بادشاہ بھیج دیا. پھر جب توجہ کی، رجوع اللہ کیا، تو اللہ نے پھر جو ہے نا فتح عطا کر دی. پہلا فساد یہ تھا. دوسرا فساد جب انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا انجیل پر، تعلیمات آسمانی پر، تو پھر جو ہے نا بخت نصر آئے. بخت نصر جو ہے نا بڑا مجوسی ظالم بادشاہ تھا. پہلے بھی میں نے کہا کہ انہوں نے آ کر بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا اور ان کو قتل کر دیا اور ان کو غلام بنا کر لے گئے. اور میں نے پہلی غالباً عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان نے اتنا سونا لگایا تھا بیت المقدس کی تعمیر پر کہ یہی بخت نصر مجوسی جو ہے نا 70,000 بیل گاڑیاں سونے کی بھر کر لے گیا بیت المقدس سے. تو یہ بادشاہ جو ہے نا بدبخت جو ہے نا کیا ہو گیا، مسلط ہو گیا بدعملی کی وجہ سے. پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت نے دشمن سے کیسے جو ہے نا نجات دلائی کہ بخت نصر کے جو ہے نا نمرود کے جو ہے نا چہرے دماغ میں
کیا بیٹھ گیا؟ مچھر بیٹھ گیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو نا وہ مارا گیا۔ اللہ نے پھر اسے ایسے شکست دی۔ پھر انہوں نے جو ہے نا کیا توبہ استغفار کی تو اللہ نے پھر ان کو مال و دولت بھی دیا اور اولاد بھی دی، اور پھر غلبہ جو ہے نا نصیب ہوا۔ تو یہ مصیبتیں دو آئی تھی ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ دو ظالم بادشاہ مسلط ہوئے تھے ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دو فساد کون سے تھے، کہ ایک حضرت موسیٰ کے دور میں آیا، ایک حضرت عیسیٰ کے دور میں آیا۔ ایک فساد جو ہے نا کیا آیا کہ جب حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے نا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی کہ تم نے پیغمبر کی تصدیق کیوں نہیں کی، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی نا، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، مارے گئے۔ پھر توبہ کی تو پھر صحیح ہو گئے۔ اور دوسرا جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے دور میں آیا، جب اس کے دور میں محمد رسول اللہ آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کے بعد محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے نہیں مانا تو پھر جو ہے نا اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو یہ واقعے لکھے ہیں دو کہ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم فساد کرو گی زمین میں دو مرتبہ، اور وَلَتَعْلَمُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا نجات دے گا جب تم رجوع کرو گی اللہ کی طرف۔ تو گناہ کرنے میں مصیبتیں آتی ہیں، نیکی کرنے میں انسان کو بلندی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان واقعات سے، کیونکہ یہ کتاب قصے کہانی نہیں، نعوذ باللہ قرآن مجید، یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ ناکام لوگوں کا طریقہ چھوڑو اور کامیاب لوگوں کا راستہ اختیار کرو۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ تم نے جو ہے نا پھر ہم نے نجات دے دی۔ انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے جو ہے نا انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساری نعمتیں عطا کر دی۔ عیسائی مورخین یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، دین محمدی کے اندر ہیں۔ فرمایا ازدواجی زندگی، خاندگی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات، اور یہ شادی، یہ معاملات، حقوق، یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں نہیں تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکومت کا نمونہ نہیں تھا کہ کیسے چلی جاتی ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکومت اور خلافت عطا کی۔ اور حضرت عیسیٰ کے دور میں جہاد نہیں تھا، مال غنیمت کے تقسیم کا طور طریقہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو ہے نا جہاد کیا ہے۔ کافی چیزیں جو ہے نا عیسائی مورخین یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے، دین محمدی کے اندر ہے، کیونکہ ہمارا دین جامع ہے، ہمارا دین جامع ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ جو ہے نا دریافت کرنا تھا، قرآن کو جو ہے نا کھولا، پورا پڑھا، نہیں ملا، دوسری مرتبہ پڑھا، اور یہ یقین تھا کہ مجھے نہیں مل رہا لیکن ہوگا ضرور، اجمالاً تفصیلاً اشارتاً کنایتاً عبارت النص دلالت النص اقتضاء النص، کسی نہ کسی طور پر قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلہ ہوتا ہے، بغیر قرآن و حدیث کے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام حنیفہ کی جب تقلید کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں، ہاں ہم پر الزام ہے کہ جی قرآن و حدیث کو چھوڑ کے امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم جو ہے نا امام حنیفہ کا وہی مسائل مانتے ہیں جس کی بنیاد قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ 300 ختم کیے، اور جب 300 ختم کیے تو وہ مسئلہ مل گیا۔ اسے یقین تھا، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے تبیانا لکل شیء، اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز میں نے قرآن کے اندر ذکر کر ہی دی ہے۔ تو یہاں پورے کا پورا نمونہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے اندر ہے۔ قریش مکہ نے تانا دیا تھا صحابہ کو کہ نعوذ باللہ تمہارا پیغمبر تمہیں بیوقوف کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وضو اس طرح کرو، تم تو وضو بھی سکھاتا ہے تمہیں، ہر چیز کھانے پینے کی تعلیم دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے اس لیے تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تو صحابہ گھبرائے نہیں، انہوں نے کہا تم تو استنجے اور وضو کا ہمیں کہہ رہے ہو، ہمیں تو پیغمبر جو ہے نا ڈھیلے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ گرمی میں ڈھیلے استعمال کرنا کیسا جائز ہے اور سردیوں میں ڈھیلے استعمال کرنا کیسے جائز ہے۔ پہلے تو زیادہ پانی نہیں تھا نا،
سردی ہوں تو پہلا ڈھیلا آگے کی طرف گزارو، دوسرا پیچھے اور تیسرا پھر آگے۔ گرمیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے، دوسرا آگے، تیسرا پیچھے، 3 ڈھیلے۔ اور اگر اسے کمی بیشی ہو تو اصل میں پاکی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو فرمایا ہمیں تو ڈھیلے استعمال کرنے کا بھی محمد رسول اللہ تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین جامع معنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف ہمیں کوئی محتاجی نہیں اللہ کے فضل سے۔ ہر موڑ پر شریعت، قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عمل کی کمی ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انہوں نے بدعملی کی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تنبیہ کے لیے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے نا تنبیہ کرتا ہے تاکہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ ورنہ جو تھوڑا خدا ہلا دے اور زیادت ہلا سکتا ہے نا، لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتا ہے، بہانے تلاش کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ انسان خود جو ہے نا اپنی طلب کا برتن صحیح کرے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ کا، اس کی قوم کا، اس کے زوال کا ذکر تھا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا کیا کیا، ہاں قرآن نازل کیا، اور یہ بھی تمہاری رہنمائی کے لیے۔ فرمایا جیسے تورات انجیل پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو وَجَاسُوا فِي خِلَالِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، دشمن ان کے گھروں میں گھس گئے اور انہیں چن چن کر قتل کیا، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث اس پر پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا، تورات پر حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ عباد اللہ اولی باس شدید، ہم نے اپنے بندے، ان سے مراد کافر ہیں، ہم نے اپنے بندے کافر ان پر مسلط کر دیے، اور فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں میں گھس کر چن چن کر جو ہے نا ان کو جو ہے نا قتل کیا۔ وکان وعدًا مفعولا، جو اللہ کا فیصلہ تھا نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، یہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم الکرہ، کرہ کہتے ہیں حکومت کو۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے توبہ کی، استغفار کیا، تورات انجیل پر دین الہی پر عمل کرنے شروع ہو گئے، تو ہم نے حکومت عطا کر دی۔ وامددنا باموال وبنین، تمہیں مال دولت بھی دیا اور بیٹے بھی دیے۔ وجعلناکم اکثر نفیرا، تمہیں بڑی نفری پیدا کر دی، بڑے افراد پیدا کر دیے۔ تو جب انسان فرما برداری کرتا ہے تو مال بھی بڑھتا ہے اور اولاد بھی بڑھتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ جی میرا باغ پھل نہیں لاتا، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا ہے نہریں خشک ہو گئی، فرمایا استغفار کرو۔ یہ تیسرا ہے اس نے کہا کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ اور ہے گناہ ہو گئے، فرمایا استغفار کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ، فرمایا جب استغفار کرو گے نا تو پھر بارشیں ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، اور باغات پھل لیں گے، اور اولاد پیدا ہوگی۔ تو فرمایا تم استغفار کرو، پھر نعمتیں میری طرف سے آئیں گی۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا نعمتیں رک جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے ماں کیا ہوگا، بارشیں نہیں آئے گی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور فرمایا اگر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے قطرہ بھی نازل نہ ہوتا۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، کثرت اموات زنا کی علامت ہے۔ آج کوئی دن نہیں ہے، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے اموات ہو رہے ہیں، یہ زنا کی نحوست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے اور عمل کرو تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ فرمایا میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور مکہ کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ مکہ والے ایمان لے اور تقوی اختیار کر لیں تو میں زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دوں گا۔ تو نیکی سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، اور گناہوں سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اتنے تک لکھا ہے کہ
جو سود اور زنا کے اندر قوم مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے عذاب کے دروازے کھول دیے، لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے دیا ہے کہ تم بھی اس پر عمل کرو، اس کو نہ چھوڑو، اگر چھوڑا تو تمہارا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے، وہی ہوگا۔ آگے فرمائے احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر نیکی کرو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال ہی تم پر آئے گا۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کسی تفسیر میں کہ اگر پوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کرنے شروع ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ پوری انسانیت جو ہے نا شیطان جیسے عمل کرنے شروع ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انسان کا اپنا نفع نقصان ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تمہارے لیے فائدہ ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وعد آخرت کا آ جائے گا تو پھر جو ہے نا کافروں کو سزا ہوگی اور نیک لوگوں کو کیا ہوگا؟ بدلہ ملے گا، کامیابی ہوگی۔ تو اس سے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے اور سر و سامان تیار کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کر کے جانا چاہیے، ورنہ آخرت کے اندر جو ہے نا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، چھٹکارا نہیں ہوگا بغیر ایمان اور اعمال کے۔ یہ اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اگر نیک عمل کرو گے تو عسیٰ ربکم یرحمکم، میں بھی مہربانی کروں گا تم پر، اگر تم سرکشی کی تو پھر میرا عذاب بھی آئے گا، اگر تم نے سرکشی کی تو پھر میرا عذاب بھی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو ہے نا بڑا مضبوط اور بڑی جو ہے نا کامیاب اور اللہ کی طرف سے پیغام، اور یہ پیغام محکم قرآن مجید ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم اجر ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کو نہیں مانتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی قدر کریں، قرآن پڑھیں، زندگی بھی بنے گی، اور قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی توہین کرے یہ اتنا گناہ نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کی توہین کرنا گناہ ہے۔ بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا قرآن کی توہین کرنا بھی جرم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کی توہین کرنا کیا ہے؟ جرم ہے۔ وہ کیسے کہ قریش مکہ نے قرآن کی توہین کی، کس سے کہانیاں قرار دیا، جھٹلایا، لیکن اس توہین کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا، اور جس نے پیغمبر کی جو ہے نا توہین کی ہے واجب القتل ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توہین رسالت یہ بڑا گناہ ہے توہین قرآن سے۔ اس لیے دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے نا انسان گستاخی کے پہلو سے بچے، خاص کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنے تک لکھا ہے اگر انسان کی توہین کی نیت نہیں تھی، کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے جس سے حضور کی توہین ہو رہی تھی، پھر بھی کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ ارادہ نہیں تھا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آج ہم پیغمبر کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی کی میں سفارش کروں گا مگر اس کی سفارش نہیں کروں گا جو میرا منکر ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے کہا کون سا بدبخت آپ کا انکار کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھے مان لیا، جس نے میری سنت کا انکار کر دیا اس نے میرا انکار کر دیا۔ آج کتنی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، نہیں پتہ چلا ہمیں، ہیں دعوے دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے، لیکن سنت جو ہے نا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ عقل جو ہے نا اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں دیا، سوچنے کے لیے دیا ہے۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو انکاری ہوگا تو ان کو جو ہے نا کیا عذاب علیم ہوگا۔ آگے تیسرا چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ۔ عام طور پر انسان خیر کی دعا کرتا ہے نا، یا اللہ نعمت عطا کر، خیر کر، صحت، جوانی، اولاد، رزق حلال۔ فرمایا بعض لوگ جو ہے نا کیا ہے شر کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں، غصہ آ گیا تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ میں مر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں۔ کسی بیٹے بھائی پہ غصہ آیا، وہ تو مر پوئے سب تلاتا بھی سرسام پووی، سر دی پووی۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ غصے کی حالت میں کسی کو بددعا کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا انسان جو ہے نا بڑا جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، دعا کرتا ہے، بلاتا ہے کس کو، شر کو۔ یہ شر ہے نا، مصیبت کو۔ فرمایا بے اولاد کو، بیوی کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو بددعا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور ویسے ہی ہو جائے، جیسے آپ طیش میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے، اور خاص کر جو طلاق یا کوئی معاملہ ہو تو طلاق تک کھڑی کھڑی ہے ساری، میں طلاق چاہنا، میری بیوی طلاق ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی معاملات اپنی جگہ پہ، طلاق اپنی جگہ پہ، اور پھر جو ہے نا طلاق دے دی تو 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گی، تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ 4 وہ ائمہ اس پر متفق ہیں۔ بعض بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں 3 دیا تو یہ ایک ہے، غلط طریقہ ہے۔ ایک اہل حدیث تھا، اس کے پاس ایک حنفی گیا، اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ پہلے تو حنفیوں کے یہاں گیا، جو مسئلہ کے احناف کے علماء تھے، مفتیان اکرام تھے، ان کے ہاں گیا، کہا کہ میں نے 3 طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی۔ کسی نے پٹی پڑھائی کہ ہاں اہل حدیثوں کے ہاں جاؤ، پھر ہم چلے جاتے ہیں نا، اور مولوی کے پاس بھی اس وقت ہے جس وقت پھنس جاتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ ہاں جب پھنس جاتے ہیں نا پھر مولوی کو جی 3 طلاق کا ڈیٹیل بہو میں کیا کرا، ہاں پھر حلال ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو انسان کو غصے کے وقت بھی ہوش کے لاکھوں لینے چاہیے۔ تو وہ اس نے طلاق جو دے دی، پھر حنفی اہل حدیث کے یہاں چلا گیا، تو وہ منصف مزاج تھا۔ اس نے کہا یہ کہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا نکاح جو ہے نا اہل حدیث عالم نے پڑھایا تھا یا حنفی نے؟ اس نے کہا حنفی تھا۔ اس نے کہا کہ بس اسی کے فتوے میں ہوتا ہے 3 ہو گئی ہے، ہاں 1 نہیں ہوئی۔ اس گمراہی سے بھی بچو، اس گمراہی سے بھی بچو۔ ہم مسلک چھوڑ دیتے ہیں، ہاں پھر جو ہے نا ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور خاص کر ہدایت دے اللہ تعالیٰ عربی نویسوں کو، تو جب بھی کوئی جو ہے نا معاملہ ہو تو وہ 3 طلاقیں لکھتے ہیں، طلاق مغلظہ لکھتے ہیں۔ اگر دینی ہے تو طلاق رجی دو، پھر پشمان ہوگے تو واپس لے لو، ورنہ طلاق بینہ دے دو۔ طلاق رجی کیا ہے؟ 1 طلاق دے دو، پھر اس کے 3 ایام ماہواری میں اگر تم نے پشمان ہوگے تو واپس لے لو، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 کے مالک کو 1 واقع ہو گیا، بیوی برقرار ہے۔ اور اگر جدا کرنا ہے تو پھر کہو کہ میں نے طلاق بینہ دے دی ہے، پھر نکاح ختم ہو جائے گا۔ پھر کل کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہے تو پھر بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نیا نکاح کر لیں۔ اور اگر 3 دے دی تو اب جو ہے نا مسئلہ مشکل ہے، پھر حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کا قانون چلے گا۔ پھر جو ہے نا وہ دوسرے کے پاس جائے گی، وہ بھی اپنی مرضی سے جو ہے نا چھوڑے تو پھر جو ہے نا حلال ہوگی۔ یہ جو ہمارے یہاں چکر بازی ہوتی ہے نا، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور تم 1 رات گزار لو، صبح کو پھر طلاق دے دینا، پھر میں نکاح کر لوں گا۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، حلالہ کرنے والا بھی لعنتی ہے، کرانے والا بھی لعنتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ معاملات ہو تو طلاق کو درمیان میں نہ لایا کریں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر کو جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا پکارتا ہے۔ اثر زبان جو ہے نا پلوتے کرنا، بد دعا دینا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد ہو، بیوی ہو، ہاں یہ عام طور پر اللہ معاف کرے ہماری بھی عادت ہے، تیرا بیڑا غرق تھی وجہ، ہاں یہ غلط ہے۔ اللہ کی پھر کیا قانون ہوگا تو پھر جو ہے نا پھر انسان پچھتاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کیا ہے؟ وہ جو ہے نا کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ عجولہ مانا جلد باز ہے۔
تو انسان کو جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے. جہاں جلدی ہوتی ہے وہاں ہم جلدی نہیں کرتے. ہاں 6 کاموں میں بارہا عرض کر چکا ہوں جلدی کرنا جائز ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا جلدی ادا کرو، لیکن پڑھو جو ہے نا پڑھنے میں جلدی نہ کرو. ادا کرنے میں جلدی ہو، پڑھنے میں جلدی. کئی مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا پہلا سجدہ کرتے ہیں نا، تیسرا ہاتھ زمین پہ پڑے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں. یہ واجب چھوٹ گیا ہے. قوما اور جلسہ یہ دونوں جو ہے نا واجب ہیں، اگر یہ چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی. اور بعض اوقات لوگ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کا انسان جیسا چہرہ نہیں ہوگا، گدھے کی طرح ہوگا. بلکہ ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے، وہ حدیث پڑھاتے تھے تو چہرہ چھپا کر. تو ایک مرتبہ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی زیارت کرائیں. کافی عرصہ ہو گیا حدیث پڑھتے. اس نے کہا کہ میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے حدیث پڑھی تھی تو نعوذ باللہ اس کے اندر میں نے شک کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. شک کیا تھا سچ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا تجربے کے لیے میں نے پہلے چلا گیا تو اللہ نے دنیا کے اندر میرا چہرہ بگاڑ دیا. اس لیے جو نماز با جماعت ہو تو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے جانا جائز نہیں. شیطانی کیا ہے کام ہے کہ فارغ تو ہم اس وقت ہوں جب امام سلام پھیرے گا، پھر کوئی جلد بازی کی ضرورت ہے نہیں ہے. لہذا رکوع کے بعد بالکل صحیح سالم کھڑا ہو جانا تاکہ اعضاء و اندام اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ واجب ہے. پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھنا تاکہ اعضاء و اندام اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرنا. اس لیے قوما جلسہ دونوں جو ہے نا کیا ہیں، یہ واجب ہے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر رکوع سجدہ سے نہیں کرتا. اس لیے انسان کو نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا 6 چیزوں میں نماز کا وقت ہو گیا جلدی کرو، لڑکی جوان ہو گئی ہے جلدی جو ہے نا شادی کرو، اگر کوئی جو ہے نا فوت ہو گیا ہے دفن کرنے میں جلدی کرو، گناہ ہو گیا ہے توبہ میں جلدی کرو، اگر کوئی قرضہ دینا ہے ادائیگی میں جلدی کرو، اگر کوئی مہمان آ گیا تو اپنی وسعت کے مطابق اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو. علماء نے 6 میں جو لکھا ہے جلدی کر سکتے ہو، باقی کسی کام میں جلدی جائز جلد بازی کی اجازت. آج کل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہمیں جلد بازی کھا جاتی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. اللہ نے فرمایا زمین و آسمان تمہاری میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے. دیکھیں کیسے نظام چل رہا ہے، کبھی کوئی کمی پیشی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ہر ایک چیز فرمایا دن آ جاتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آ جاتی ہے دن چلا جاتا ہے. فرمایا میری قدرت کاملہ کے آیتین، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اسے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور 20 پارے کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے تو کون ہوگا جو دن کو لائے گا، اور دن کو لمبا کر دے تو کون ہوگا جو رات کو. اور قیامت کا جو دن ہے نا، اللہ نے فرمایا 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا ایک دن. لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اتنا ہوگا جیسے عصر سے مغرب. نیک لوگوں کے لیے کتنا ہوگا؟ وہ ویسے تو 50,000 سال کا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کو کتنا ہوگا؟ بس اتنا ہی ہوگا. لہذا نیکی اختیار کرنی چاہیے یار. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دن رات، اور کس لیے مبصرتاً، دن ہے دیکھنے کے لیے، رات سونے کے لیے، دن محنت مزدوری کے لیے. اور آگے فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم رزق حلال تلاش کرو اس کے اندر. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور حساب کا بھی کرو اس کے اندر. یہ جو مسلمانوں کے لیے دن ہے نا، یہ ہے ہماری ابتدا سال سے کہاں سے ہوتی ہے؟ محرم سے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ہماری ہوتی ہے. 1446 چل رہی ہے نا. اب یہ جو ہمارے اوپر یہ واجب ہے اس کا یاد رکھنا. جنوری فروری یہ جو نا کیا ہے، یہ انگریزوں کے دن ہے. اگرچہ جائز ہے سیکھنا حساب کے لیے، لیکن اپنی تاریخ کو یاد رکھنا واجب کا درجہ ہے. علماء نے کہا واجب کا درجہ ہے کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں. آج ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، اور ہندوؤں کے جو ہے نا مہینے ہمیں یاد ہیں لیکن اپنی تاریخ یاد نہیں ہے.
تو ہمارے جو ہے نا کیا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر شریعت کے احکامات وہ جو ہے نا کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں قمری حساب سے ہے۔ قمری جو ہے نا 355 یہ قمری بنتے ہیں، اور 365 جو ہے نا وہ انگریزی بنتے ہیں۔ تو ہمارا جو تعلق ہے وہ قمری نصاب کے ساتھ ہے زیادہ، اور شمسی کے ساتھ بھی ہے۔ تو اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی جو عدت گزارے گی وہ قمری حساب سے گزارے گی، شمسی اعتبار سے نہیں گزارے گی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور ماہ رمضان کے روزے بھی وہ قمری حساب سے ہوں گے، شمسی سے نہیں ہوں گی۔ نماز عید بقر ہے یا دوسرے ہیں، تو بہرحال ہمیں جو ہے نا اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، یہ تمہارے حساب کے لیے جو ہے نا دن رات بنائے گئے ہیں، کہ آج فلانا دن ہے، آج ہفتہ ہو گیا ہے، آج مہینہ ہو گیا ہے، اب سال ہو گیا ہے، اب اتنے صدیاں ہو گئی ہیں، یہ تمہارے حساب کے لیے ہے۔ تو ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، بھلے جنوری فروری لکھو لیکن اپنی تاریخ کو مت بھولیں، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ ہے رجب شعبان کا۔ علماء لکھا ہے رجب شعبان کا چاند دیکھنا واجب ہے ہر انسان پر، ہم اسے غافل ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، بس موبائل پہ دیکھ لیا، اخبار میں پڑھ لیا، ہم کوشش نہیں کرتے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے نامہ اعمال لکھ دیا ہے۔ طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ تو قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے نا کسی درخت پر جو ہے نا پتھر مارتے، اگر کوئی پرندہ اڑتا اس طرف وہ کہتے کام نہیں ہوگا، بدفعلی نکالتے تھے۔ بائیں طرف اگر دائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے تھے کام ہو جائے گا، یا قرآن اندازی کرتے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ہماری بات عورتیں تھی، کہیں جا رہی ہوتی تھی نا، اگر کوئی پوچھ لیتا کہ دادی کتنا ویندی پئی، او مرے اترا یہ کم نہیں تھی ہونا، ہاں یہ کم نہیں تھی ہونا، بس سب کچھ کرنے والا رب کائنات ہے یار۔ آج ہم بھی کہتے ہیں یار منحوس ٹکر گئے تو میرا کام نہیں تھیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ غلط ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، ہماری بدعمالی ہے۔ اور فلانا متھے لگے نا آج، اور میرا کام نہیں تھیا، بڑا تو ولی اللہ تھے، وہ بدبخت ہے۔ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی اللہ نے فرمایا ہر ایک کے نام اعمال، ہاں تو اس لیے طیر کہا گیا ہے، تو یہ بھی عمل کرتے تھے نا، تو یہاں مراد نام اعمال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل نفس الزمنا طائر فی عنقہ، اس کی گردن میں جو ہے نا نام اعمال ہوگا۔ اور ونخرج لہ یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا، کھلی ہوئی کتاب اس کو دے دی جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے حساب کتاب ہوگا۔ یہ نام اعمال آدھے دن کی مقدار میں پوری کائنات میں پھیلا دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بائیں لوگوں کو پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ نیکی زیادہ ہوں تاکہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اس کو پڑھو، عربی زبان میں ہوگا، ہر ایک انسان پڑھ سکے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ نام اعمال کا ذکر ہے۔ اور جو بدبخت ہوگا وہ کیا کہ مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس نام اعمال کو کیا ہوگا، میری کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ فلہذا انسان کو جو ہے نا بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لا یعنی باتوں سے بچنا چاہیے، تاکہ نام اعمال کے اندر یہ چیزیں کیا ہوں، نہ لکھی جائیں۔ ایک بزرگ تھے، کسی کا دروازہ کھٹکایا، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہاں گئے؟ پھر بات کے اندر جو ہے نا افسوس ہوا کہ یہ کہاں گئے، میں نے فضول بات کہی ہے۔ تو فرمایا 20 سال سے میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، اگر اللہ نے پوچھا بیہودہ بات کیوں کہی ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے فرمایا 3 چیزوں پر پچھتاوا نہیں ہوگا، نیکی کا حکم کرنے پر، برائی کے روکنے پر، اللہ کے ذکر کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا زبان کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ آج جہاں بھی بیٹھے ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ نام اعمال ہمیں برائیوں سے ہمارا پر نہ ہو، نیکیوں سے پر ہو۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تم جو ہے نا آخرت کی فکر، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا،
جس نے ہدایت پی تو اس کے اپنے لیے فائدہ ہوگا، جو گمراہ ہو گیا تو اس کا نقصان اسی پر ہوگا۔ تو ہمیں گمراہی سے بچنا چاہیے، ہاں بدعمالی سے بچنا چاہیے، خاص کر زنا سے اور لونڈے بازی سے، سود سے اور ظلم و ستم سے، حرام خوری سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہو۔ اور خاص کر وعدہ خلافی سے، آج ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے جو وعدہ خلاف ہوگا اس کے پیچھے مکت پر جو ہے نا ڈھوئی پر جو ہے نا جھنڈا ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا یہ دھوکے باز تھا۔ آج کتنی باتوں میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہر بات پہ دھوکہ، ہر ایک کو جو ہے نا دو نمبری کرنا، یہ شرم جائز نہیں ہے، تو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اعلان کر دے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا ایسا مقام ہوگا کہ کسی دوسرے کی دیکھنا کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا، پھر مجھے پہنایا جائے گا، تو وہاں نفسا نفسی ہوگی کوئی، اور حضور نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، پول صراط پر اور نامہ اعمال تلنے پر، اور حشر کے میدان میں، سمجھ آگے نا، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے اور حضور کی سفارش، اس وقت حضور کام آئیں گے۔ تو آج سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی اور حضور کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔